بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کی نظر۔ تاریخ اسلامی میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھود تو لیا، مگر کنواں کھودتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے ایک بیٹے حارث تھے۔ کسی اور شخص نے ان کی مدد نہیں کی۔ اس وقت تک ان کے بس ایک ہی بیٹے تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو آج میرے مددگار بنتے۔ تب اللہ سے نظر مانی، اے اللہ، اگر تم مجھے 10 بیٹے دے گا جو جوان ہو کر میرے مددگار بنے تو ایک بیٹے کو میں تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری کر دی اور ان کے پورے 10 بیٹے ہو گئے۔ تب ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے، یا عبد المطلب اوف بنذرک لرب ھذا البیت، اے عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو جو تم نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے اٹھے تو بیٹوں سے کہنے لگے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ سب نے کہا، ابا جان آپ اپنے نظر پوری کر لیں اور جو چاہے کریں، ہم آپ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام قرہ ڈالا۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب کو عبداللہ سے بڑی محبت تھی، مگر جو نظر انہوں نے اللہ سے مانی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا اور قربان گاہ کو لے کر چلے۔ چھری ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں تھی۔ جب عبداللہ کی بہنوں نے دیکھا کہ ابا ان کے بھائی کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو رونے لگیں۔ ایک بہن نے کہا، ابا جان آپ اس کے بدلے 10 اونٹ ذبح کر دیں اور قرہ ڈال کر اللہ سے پوچھ لیں کہ کیا وہ 10 اونٹ قبول فرما لے گا۔ اگر قرہ اونٹ کے نام نکلے تو اونٹ ذبح کر دیں اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ اس زمانے میں 10 اونٹ ایک آدمی کے خون کی قیمت ہوتی تھی۔ قرہ ڈالا گیا مگر قرہ عبداللہ کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے اور قرہ ڈالا مگر قرہ پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ اسی طرح وہ 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور قرہ ڈالتے رہے۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ جب اونٹ 100 ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عبداللہ کی جان کا بدل پیش کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش بلکہ عبداللہ کی شادی سے بھی پہلے کا ہے۔ اس سے قبل حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے کہا تھا، ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تھا تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بدلے ایک بھیڑ کو اللہ کے حکم سے ذبح کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حضرت اسماعیل کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بزرگوں میں یہ 2 ذبیح اللہ ہیں۔ ایک حضرت اسماعیل جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد، اور دوسرے حضرت عبداللہ
جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابن الذبیحین یعنی دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ کو کہا یا ابن الذبیحین۔ حضور اس کی اس آواز کو سن کر مسکرانے لگے، تو کسی نے معلوم کیا کہ حضور کیا واقعہ ہے، بیان فرما دیجئے۔ تو حضور نے یہ واقعہ بیان کیا۔ امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ زرقانی نے اپنی روایت نقل کی ہے کہ عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی بڑی تاکید فرماتے تھے، حتیٰ کہ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک جان کی قیمت 10 اونٹ ہوتی تھی، لیکن جب سے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربانی اور بدلے میں پیش کیے گئے، تب سے انسان کے خون کی قیمت 100 اونٹ مقرر ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نظر کو پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، من نظر نظرا اطاقہ فلیفی بہ۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، یعنی جس نے نظر مانی، جس کو وہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے پورا کرے۔ نظر کے ناجائز کام کی ماننا جائز نہیں ہے، اور آج جان قربان کرنے کی، اللہ کے لیے انسان کا جان قربان کرنے کی نظر ماننا بھی جائز نہیں رہی ہے۔ اگر کسی نے ناجائز کام کی یا جان قربان کرنے کی یا کسی ایسے کام کی جس کو وہ نہ کر سکتا ہو نظر مانی ہے، تو اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے، اور اگر اتنا غریب ہو کہ کھانا نہ کھلا سکتا ہو اور کپڑے نہ پہنا سکتا ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ یہ واقعہ تاریخ اسلامی کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور ان کے والد حضرت عبداللہ کے تعلق سے اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان میں اللہ کے لیے قربانی پیش کرنے کا جو جذبہ تھا، اس واقعے سے اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ